الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بہت ضروری کرنے کی ہے، لیکن ایک شرط پہ۔ اگر ریاست پاکستان کسی کی پکار سنتی ہے، قوم کی آواز سنتی ہے، مشکلات کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، تو پھر حضور نوشاد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے لاکھوں بے دین لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ بہت بڑے مبلغ دین اور مجدد اکبر تھے۔ آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قدموں کو چھو کر کئی لوگ عرفان کی منزلوں پہ جا پہنچے۔ آج بھی دیکھ سکتے ہیں ہم۔ آپ کی درگاہ شریف جو 1974 سے محکمہ اوقاف کے پاس ہے، اس درگاہ پہ جو خرافات ہیں اور جو خرابیاں ہو رہی ہیں یا جو محکمہ کی طرف سے عدم توجہ ہو رہی ہے، میں اس بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میرے اکیلے آدمی کی بات نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نوشاد گنج بخش کی چوکٹ سے وابستہ ہیں، اندرون ملک اور بیرون ممالک نوشاہی کہلواتے ہیں۔ یہ سب کی پکار ہے، کیونکہ اس درگاہ کے حوالے سے ہمیں ایک تکلیف ہے۔ یہ ہمارا عقیدتوں کا مرکز ہے، اور ایسی خرابیاں جو وہاں پہ ہیں اس مرکز میں، یہ ہم نوشاہی مشائخ اعظام، خلفائے کرام اور مریدین معتقدین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ درگاہ نوشاد گنج بخش کی بے حرمتی، بے ادبی کسی بھی طریقے سے ہو، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ریاست سے اپیل ہے، اور ریاست کو یہ خیال رہے کہ آج تک نوشاہی سلسلے کے کسی شخص نے کوئی اپیل نہیں کی، احتجاج نہیں کیا، لانگ مارچ نہیں کیا، شٹر ڈاؤن نہیں کروائے، دھرنا نہیں دیا، قانون کا احترام کیا ہے، قانون کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہماری عقیدت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم بہت پریشان ہیں کہ درگاہ نوشاد گنج بخش پہ جو محکمہ اوقاف کا عملہ ہے، ان کو کئی بار ہم بتا چکے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دربار شریف اور مسجد سے ملحقہ جو سین ہے، جو جنازگاہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں گرمیوں میں بندہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اتنی جلتی ہوئی آگ اگلتی ہوئی وہ ٹائلیں ہیں، وہاں پہ فرش ہے، جس پہ کئی سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں، مگر کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی چھاؤں نہیں بنا سکا محکمہ۔ یہاں سے کروڑوں روپے لے کے جاتا ہے سالانہ، پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ آج تک دربار عالیہ کے 4 دیواری کے علاوہ وہ باہر نئی لیٹرینیں جو بند پڑی ہوئی ہیں وہ بنائی ہیں یا 4 دیواری کی ہے، آج تک 1947 سے لے کر آج تک یہ محکمہ اوقاف کی کارکردگی ہے۔ کہیں پیسہ خرچ نہیں کیا۔ گندی نالیاں ہیں، پانی کا نکاس نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ فرش دربار عالیہ کی سیڑھی تک
بندہ ننگے پاؤں جا ہی نہیں سکتا. لوگوں کو یہ مشکلات کا سامنا ہے, پاؤں جلتے ہیں, لیکن محکمہ اوقاف کے کان پہ جوں نہیں ریگتی. کئی بار ہم کہہ چکے ہیں. یہاں پہ اور بڑی خرابیاں ہیں, میں انہیں بیان نہیں کرنا چاہتا. میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب, آپ سے اگر آپ سن لیتے ہیں, اگر آپ قوم کی بات سننا چاہتے ہیں, کسی قوم کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, تو ہم لاکھوں لوگ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے دربار عالیہ پہ جو خرابیاں ہیں, جو وہاں پہ صفائی کا وہ ناقص انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے, اور جو بے ادبی ہے, جو بے شرمی ہو رہی ہے, بے حیائی ہو رہی ہے, اس کا تدارک کیا جائے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ اگر ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہاں پہ دربار عالیہ پہ آپ کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ بھی, میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں, محکمہ اوقاف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک سما ہال بنائیں, وہاں پہ لائبریری بنائیں, وہاں پہ اچھے اچھے کام کریں. وہاں جو ارینجمنٹ ہے, اب یہ سمجھ لیں کہ آج تک جوتے رکھنے کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے محکمہ اوقاف کی طرف سے, اس لیے جوتے گم ہوتے ہیں. محکمہ اوقاف کی طرف سے لنگر تقسیم کرنے کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. ہر بار چھینا جپٹی اور شاپر چھینے جاتے ہیں, گرایا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کا جو پکایا ہوتا ہے, جو بھی ہے وہ پیروں کے نیچے آتا ہے. ڈینگا مستی ہوتی ہے, جیبیں کٹ جاتی ہیں. یہاں پہ ڈینگا مستی اور گالم گلوچ اور دربار کے احاطے میں لڑائیاں جھگڑے کیا ہر روز کا کام ہے, معمول کا کام ہے. یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بڑی جلدی یہ پروگرام اپنی طرف سے خدمات پیش کرنے والے ہیں کہ ہر عورت, یہاں پہ عورتوں کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے, بالخصوص ینگ لڑکیاں اور لڑکے یہاں پہ نہ آئیں. یہاں پہ صرف عقیدت مند آئیں, اور جو دعا کے لیے آتے ہیں وہ دعا کے لیے آئیں, زیارت کے لیے آئیں. اس جگہ کو پارک نہ سمجھا جائے, آؤٹنگ کی جگہ نہ سمجھا جائے کہ بچوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں آپ, آؤٹنگ ہماری چھٹی ہے اتوار کی یا جمعے کی, آؤ یار چلو دربار پہ چلیں. بے ادبی ہوتی ہے, بے حرمتی ہوتی ہے, آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور خواتین کو آنا نہیں چاہیے, لیکن ان کیس وہ آتی ہیں پھر بھی انہیں آنا ہی ہے تو پھر وہ پورے مکمل حجاب میں آئیں. حجاب کے بغیر کوئی خاتون دربار عالیہ کی حدود میں نہ آئے. میں ان بچیوں کے, جوان بچیوں کے جو درس میں یا کالج میں پڑھتی ہیں, یا ان کا کیا کام ہے وہاں پہ, والدین ہیں, بزرگ ہیں اگر تو آئیں, وہ گھر سے وضو کریں, وہاں پہ درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں ادھر عقیدت سے, ڈھینگا مستی کے لیے نہیں ہیں. یہاں پہ ایسی خرافات ہوتی ہیں. ہمیں یہاں پہ جو چاہیے, ہمارے یہاں دربار میں نوشاد گنج بخش کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی میں دعوت دے رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ خراج تحسین پیش کرے نوشاد گنج بخش کی بارگاہ میں. اور اس خراج تحسین پیش کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ وہاں پہ انتظام اچھا ہو جائے, صفائی ہو, سہولیات ہوں, زائرین جو ہیں ان کو صحیح کھانا وغیرہ ملے, محتاجوں کو, مسافروں کو. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم نے 4.5 سال سے لنگر دینا شروع کیا ہوا ہے. اب یہ کرونا کی وجہ سے ذرا ڈسٹرب ہوا ہے. جمعرات, جمعہ, اتوار ہو, ہم نے کسی سے کچھ بھی نہیں لیا, ہم دے رہے ہیں. ہماری اپنی ایک ٹیم ہے, تو ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم وہاں پہ قالین بچھا کے ان کو بڑے ادب سے پانی دیتے ہیں, اپنے برتن استعمال کرتے ہیں, فری سروس دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لنگر جہاں مرضی پکاؤ, یہاں بیٹھ کے تقسیم کرو, تاکہ لنگر کی بے حرمتی نہ ہو, کسی کی جیب نہ کٹے, کوئی ہاتھا پائی نہ ہو, کوئی چھینا جپٹی نہ ہو.
میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، محکمہ اوقاف کو، بالخصوص ہمارے زونل ایڈمنسٹریٹر گوجرانوالا، آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں وہاں سکون دیں، ریلیف دیں، اس کا انتظام صحیح طریقے سے کریں۔ اتنا سارا پیسہ جاتا ہے یہاں سے، کدھر جاتا ہے؟ اگر آپ مشائخ عظام آپ سے تعاون نہ کریں تو ہم سب مریدوں کو بند کر دیں کہ کوئی پیسہ نہیں ڈالے گلے میں، لیکن کبھی نہیں کسی نے کیا وہاں، بلکہ ترغیب دیتے ہیں ہم کہ سرکار کی وہ خدمت کرو۔ اگر آپ نے صرف تنخواہیں لینے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ چلیں، وہاں پہ جو ہمارے بنا دیں کوئی گورنمنٹ کی جگہ، وہاں بیٹھیں، ہم آپ کو تنخواہ دیتے رہیں گے۔ آپ نے کچھ کرنا ہے، تنخواہ کو حلال کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ کام کریں۔ جس بارگاہ سے آپ اتنی کمائی کر رہے ہیں اس میں تھوڑا بہت خرچ بھی کریں یار، خرچ کریں، فوری طور پہ مہربانی کریں، وہاں پہ چھاؤں کا بندوبست کریں۔ مسجد کا اور دربار عالیہ کے دروازوں پہ کے درمیان جو سین ہے، جہاں پہ جنازے بھی پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پہ فوری طور پہ چھاؤں کا بندوبست کریں، ورنہ میں ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے مینیجر صاحب کو سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور یہ اپنے منسٹر جو اوقاف ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، 1 منٹ وہاں پہ سین پہ کھڑے ہو کے اندازہ لگا لیں ہمارے درد کا۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باندھتے ہیں۔ آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں یا سنیں یا نہ سنیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے۔ ہماری درگاہ کا مسئلہ ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے وہ۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور نوشاد گنج بخش دربار عالیہ رنمل شریف تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاولدین، وہاں پہ جو کام محکمہ اوقاف جو کرنے چاہیے جو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سین میں 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ ہم سے وعدہ کر لیجئے گا 5 سال آپ کو نہیں پوچھیں گے، اور اگر آپ 1 منٹ نہ کھڑے ہو سکیں تو پھر فوری طور پہ آرڈر کریں اور اس کو خاص کام پرائرٹی دیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ والسلام۔